چلا گیا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے اس علاقے کا اس سیزن کا یہ پہلا پروگرام میرا ہے۔ وعدے کے مطابق الحمدللہ میں 10 بجے آپ کے یہاں پہنچ چکا تھا، اور مجھ سے پہلے دیگر علماء کرام نے آپ کے درمیان خطاب فرمایا، جن میں ہمارے اور آپ کے کٹیہار کی انتہائی مشہور مقرر جناب توحید صاحب السلفی حفظ اللہ، اور ان کے علاوہ جو بنگال سے آئے ہوئے تھے نور محمد صاحب، انہوں نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا۔ اتنی رات کو تقریر کرنا اور تقریر سننا، یہ دونوں ٹف ہے، دونوں مشکل ہے، دونوں آسان نہیں ہے۔ ایک تو آدمی دن رات کو جاگ کر کے غور سے سنے، اور دوسری بات یہ کہ مقرر بہت سوچ کر کے کوئی بات کرے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی رات کو بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور جلسہ کی انتظامیہ کو اور یہاں کے تمامی حضرات کو، جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے
दिन और रात कोशिश की अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए और जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को रचाया गया अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमाए। हज़रात गिरामी, हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और हर इंसान इस बात के बारे में सोचता भी है और गौर व फिक्र भी करता है कि उसकी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं उसकी जिंदगी में, उनके बारे में वो गौर व फिक्र करते हैं। मसलन बीवी अपने शौहर के ताल्लुक से हमेशा गौर व फिक्र करती रहती है कि मेरा शौहर क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता है। एक बेटा अपने बाप के बारे में यही सोचता है कि कौन सी चीजें उन्हें पसंद है और कौन सी चीजें उन्हें पसंद नहीं है। एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने वही काम करता है जो काम उनके उस्ताद को पसंद हो, वही काम वो करते हैं। ये दुनिया का एक रूल है। या यूं समझिए कि इंसान एक दूसरे को खुश करने के लिए उनकी बातों को जानना चाहता है और ये दुनिया की जिंदगी चंद साल जिंदगी है जिसकी कोई गारंटी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा बाप की खुशियों को जानना चाहता है, कौन सी चीजें पसंद करता है और कौन सी चीजें ना पसंद करता है। बीवी ये जानना चाहती है कि उनके शौहर कौन सी चीजें पसंद करते हैं और कौन सी चीजें पसंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट शागिर्द ये जानना चाहते हैं कि हमारे उस्ताद कौन सी चीजें पसंद करते हैं और कौन सी चीजें पसंद नहीं करते हैं, ताकि वो अपना उस्ताद को खुश कर सके, बीवी अपने शौहर को खुश कर सके, बेटा अपने बाप को खुश कर सके, बेटी अपने माँ को खुश कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, जो हमारी जान का भी मालिक है, हमारी जिंदगी का भी मालिक है, हमारी सांस का भी मालिक है, तमाम चीजों का जो हम सब का मालिक है, क्या हम उस रब के बारे में ये पता करते हैं? क्या हमें उस रब के बारे में ये मालूम है कि हमारे परवरदिगार को कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी चीजें पसंद नहीं है? कौन सी चीजें करने से हमारा रब खुश होता है और कौन सी चीजें करने से हमारा रब नाराज होता है? क्या कभी हमने इन बातों के ऊपर गौर किया? क्या कभी हमने इन बातों के ऊपर सोचने की कोशिश की? मेरे साथियों, ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान ये गौर करे कि रब्बे जुल जलाल क्या पसंद करता है, उसका खालिक और मालिक क्या पसंद करता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का मालिक है, वो हमारे जिंदगी का और हमारे जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का वो मालिक है। उसकी इजाजत के बगैर कोई चल नहीं सकता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई आदमी अपने लुकमा को अंदर कर नहीं सकता, उसकी इजाजत के बगैर कोई खा नहीं सकता है, उसकी इजाजत के बगैर वो एक पल जी नहीं सकता है। फरमाया, ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैंने पैदा करने के बाद कुरान की आयत नाज़िल अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कायनात की जिंदगी में भी कर दे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, इंसान और जिन्नों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब गौर से सुनना, अल्लाह ने अपने बंदों को अपने इबादत के लिए ही पैदा किया है। अब इंसान दुनिया के अंदर जो भी काम कर रहा है, इंसान को ये गौर करना चाहिए, क्या इस काम के करने में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहर है कि नहीं, उनकी सनद है कि नहीं, उनकी इजाजत है कि नहीं, क्या अल्लाह ताला ने नबी अकरम के जरिए से इस काम को करने की इजाजत दी है कि नहीं है? अगर दी है तो अल्लाह ताला को ये काम पसंद है, और अगर नबी अकरम ने इस काम के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई है तो ये काम करना भी गलत है। कहीं अल्लाह ताला फरमाता है, माता रसूल ऐ दुनिया के लोगों, अगर मेरा नबी तुम्हें जिस काम करने की इजाजत दे दे, यानी कोई काम तुम कर रहे हो उस काम को करने की इजाजत जनाबे
اس کام کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ تمہیں جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کام سے رک جاؤ، کیونکہ وہی ہری جھنڈی ہے، وہی سند ہے، وہی تمہارے لیے اجازت نامہ ہے۔ اگر وہ تمہیں اجازت دیتے تو وہ جائز ہے، اگر وہ تمہیں اجازت نہیں دیتے تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، یہی فارمولہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا، اور یہی چیز ہمیں اپنی زندگی میں جانچنا ہوگا کہ جس کام کو ہم کرتے ہیں وہ کام کیا محمد رسول اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، وہ کام کیا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کام حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں ہے، کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں کسی نے اس کام کو کیا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ہم کریں گے، اور نبی اکرم نے اس کو اجازت دی ہے تو ہم اس کو کریں گے، اور اگر نبی نے اس کام کو منع کر دیا ہے، اور اگر وہ کام کتنا ہی محبوب چیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، اس کام کو ہم کینسل کر دیں گے، اس کام کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، اس کام کو ہم نہیں کریں گے۔ آئیے ذرا قرآن سے اور چند احادیث سے اور اسی طریقے سے کچھ منتر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سے کام جناب محمد رسول اللہ سے ثابت ہیں، کون کون سے کام قرآن سے ثابت ہیں، کون کون سے کام کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور کون کون سے کام کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور کون کون سے کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بہت لمبی چوڑی نہیں بتاؤں گا آپ کے درمیان، چند باتیں جو آپ لے کر کے جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان اس کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھائے کہ کس کام کو کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ظاہر سی بات یہ جلسے بھی ہو رہے ہیں، کیوں آدمی پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو، یہ تھوڑی کہ گاؤں والا ہم سے خوش ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ پیسہ مدرسے کو تھوڑی دیتے ہیں کہ یہ گاؤں والا ہم سے خوش ہو جائے۔ پیسہ آدمی کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حج عمرہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک آدمی لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو، تاکہ اللہ راضی ہو، اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، اسی وجہ سے۔ لیکن کسی کا مقصد کچھ اور ہو، کسی کا مقصد کچھ اور ہو تو پھر اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ نیت کے اندر اگر گڑبڑی ہو، آئیے قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھیں، اس ذرا یہ پتہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نہ غریب دیکھتا نہ امیر دیکھتا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نہ خوبصورت دیکھتا نہ بدصورت دیکھتا ہے، یہ بھی معلوم ہے اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ عرب کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ مکہ کے اندر پیدا ہوا، یہ مدینہ کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہ غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَا إِلَّا بِرَّبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کبھی بندہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، بیوٹیفل ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے، اللہ کی نظر میں وہ خوبصورت ہے، جو تقوی کے اعتبار سے، جو عمل کے اعتبار سے، جو ڈر کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی نظر میں تقوی والا جو ہے وہی اللہ کی نظر میں زیادہ اچھا ہے۔ اب تقوی والا کون ہے؟ کرتا پاجامہ ٹوپی لگا دیا وہ تقوی والا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیا وہ تقوی والا ہے۔ کون ہے تقوی والا؟ کون ہے مومن؟ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کے سرٹیفکیٹ آپ لگا لیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیں، اس سے جنت نہیں ملنے والی۔ مسلمان کی سرٹیفکیٹ بنا لیں اور اپنا نام بہت پیارا سا رکھ لیں، میرے ساتھ اس سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا
مومنوں کو جنت ملے گی، یعنی مومن ہی کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اے مومنوں، اگر تم مومن ہو، اور مومن اس کو کہتے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا ہے، جو قال اللہ اور قال الرسول کے باتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور ذرا غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر اتنے پاپی لوگ موجود تھے، اتنے پاپی لوگ موجود تھے کہ وہ 360 مورتیوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالہ زندگی میں ان کی زندگی میں انقلاب لایا، اور وہی لوگ جو کافر تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو عبادت کرنے لگے، اللہ ہی کی عبادت کرنے لگے اور غیروں کو پوجنا چھوڑ دیا۔ آئیے ذرا دیکھیں اس منتر کو، دیکھیں جس منتر کے اندر باقاعدہ یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اتکلے تکبرائے جنیشو گھر گھر میں گھر مترائے ستبائن بھگوا بترشیتی تکھستو شمبل گرام سوتے سے جو جاتے بھجتا منگل اچھار بہلا پاپتا بھجتا۔ اور سے سنو، تکھستو شمبل گرام سوتے سے جو جاتے بھجتا منگل اچھار بہلا پاپتا بھجتا۔ وہ نبی نیکیوں کے گرو ہوں گے اور نیکیوں کی دعوت دینے والے بھی ہوں گے، وہ پاپیوں کو اس پاپ سے ختم کریں گے، اس گناہ سے ہٹا کر کے نیکیوں کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ میرے ساتھیوں، نبی اکرم کی زندگی کو ذرا دیکھو، آپ جب مکہ کے اندر آپ نے قدم رکھا اور آپ نے اپنے نظروں سے لوگوں کو دیکھا کہ یہی لوگ غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے بڑے پیار سے لوگوں کو سمجھایا اور بڑے پیار سے لوگوں کو بتایا کہ مرنا اور اللہ کے پاس جانا ہے، ان مورتیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ نہ جواب دے سکتے، نہ سن سکتے، یہ نہ تمہاری باتوں کا جواب دے سکتے، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو میرے ساتھیوں؟ نبی اکرم نے یہ سارے مسائل لوگوں کے سامنے رکھے۔ جب لوگوں کی کھوپڑیوں میں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ایک ہی ذات ہے جو تمام باتوں کو جاننے والا ہے، تمام باتوں کو سننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ان لوگوں نے اقرار بھی کر لیا، ان لوگوں نے اعلان بھی کر دیا اور یہی کہہ دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کی ذات کے پر ان لوگوں نے ایمان لیا اور ایسا ایمان لایا، ایسا ایمان لایا، اللہ کی قسم کائنات کانپ جاتی ہے اور اس میں ایمان لانے کو تاریخ نے رقم کیا ہے، تاریخ نے اپنے لفظوں میں لکھا ہے۔ ارے ایسے ایسے مومن دنیا کے اندر پیدا ہوئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو میرے ساتھیوں، دو ٹکڑوں میں کر دیا جاتا ہے، پھر بھی اپنے اسلام کو ترک نہیں کرتے، پھر بھی اپنے اسلام کو نہیں چھوڑتے، ایمان نہیں چھوڑتے۔ ہمارے طرح اس چائے میں بک گیا، چند پیسہ دے دیا تھوڑا سا، بس اس کے نعرے لگانے لگے۔ میرے ساتھیوں ایسے نہیں تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو مومن قرار دیا گیا اور اللہ ان سے راضی ہوئے۔ اب ہمارے لیے دلیل کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو۔ میری بہنوں، آپ کی نبی کی صحابیات کی زندگی کو پڑھو اور دیکھو کہ صحابیات نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوبصورت بنایا۔ اللہ کی قسم، ام سلیم کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، ام سلیم کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جب امام کائنات مدینہ کے اندر تشریف لائے اور جب آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کا درس رکھا، جب آپ نے شرک کو کھنڈن کیا، جب آپ نے شرک کی برائیوں کو اور شرک کی بیکار چیزوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے نتائج کو بھی آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ نے توحید کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، توحید کے فائدے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہی ام سلیم نے قرار کر لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد
ان محمد رسول اللہ، اقرار کیا کرتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ معبود برحق ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ واقعی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے، میں اس کا بھی اقرار کرتی ہوں۔ میرے ساتھیوں، ان کا شوہر بہت دور کمانے کے لیے تجارت کے غرض سے کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا، لوگوں نے پوچھا کیا آئی ابو آئی تمہیں معلوم ہے، آئی ام سلیم کے شوہر کو تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو تیری بیوی نے دین کو بدل دیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیوی نے دین کو چینج کر دیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، کہا جاؤ گھر کے اندر، وہ تو محمد کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، اس نے تو 360 مورتوں کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، جاؤ گھر کے اندر جا کر کے دیکھو۔ شوہر جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی نے اس کو بیٹھنے کے لیے بولا، اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کیا جو باتیں میں گلیوں میں، جو باتیں میں محلے کے اندر سن رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا اس کے اندر سچائی ہے؟ کہتے کیا آپ نے سنا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے دین کو بدل دیا ہے، تم نے دین کو چینج کر دیا ہے اور محمد کا کلمہ پڑھنے لگی ہے اور محمد کے جادوئی باتوں میں تم بھی آ چکی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب دیتے ہیں، آئی میرے شوہر بالکل یہ صحیح ہے اور میں نے اقرار بھی کیا ہے اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اور اے میرے شوہر آپ بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے سچائی کلمہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے سچا دھرم کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے پیارا اور پاکیزہ مذہب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے میرے شوہر آپ بھی وہی کلمہ پڑھیں جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ آپ بھی پڑھیں، یہ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ جانتے جواب کیا دیا؟ غصے کے مارے مارنے کے لیے اٹھ گئے، کہا نہیں، انکار کرو، کہا نہیں کریں گے، اور ان کے سامنے اپنے چھوٹے سے بچے کو وہی کلمہ پڑھا رہی ہے، ام سلیم وہی کلمہ پڑھا رہی ہے، اے بیٹے، اپنے بیٹے انس کو وہی کلمہ پڑھا رہی ہے، اے میرے بیٹے کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ شوہر نے سامنے دیکھا کہ یہ تو خود بہک چکی ہے، یہ تو خود بے دین ہو چکی ہے اور میرے بیٹے کو بھی بے دین کرنے جا رہی ہے۔ اسی وقت غصے کے مارے وہ نکلا، گھر کو باہر نکلا اور اتنا دور چلا گیا، اتنا دور چلا گیا کہ بعد میں پتا چلا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ میرے ساتھیوں، لیکن اس کو اتنا افسوس نہیں ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بلکہ ان کو دین مل گیا، اسلام مل گیا، ایمان جیسے دولت مل گئی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خوش تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش تھے کہ مجھے دین اسلام مل گیا اور اسی کے ذریعے سے میں جنت میں جا سکتی ہوں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن تمام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دے رکھا ہے وہ کون کون سی چیزیں، چند باتیں آپ یاد رکھیں۔ توحید ایک ایسی دعوت ہے اور ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، الحمدللہ۔ توحید جس کے پاس بھی ہے اس بندے سے اللہ خوش ہے، جس کے پاس بھی ہے اس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ لیکن توحید کو آدمی جانے سمجھے تب نا، صرف ہم مسلمان اہل حدیث بس اس کو توحید نہیں کہتے، توکل، بھروسہ اور عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ کو سمجھا جائے، بس روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پر بھروسہ کیا جائے۔ دکان دی ہو تم نے اور دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، آذان ہو رہی ہو، حی علی الصلاۃ کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچ رہی ہو، تم نے آذان کی آواز سنی، آذان سنتے تم نے
अपने दुकान को बंद किया और मस्जिद की तरफ निकल गए। ये तुम्हें अपने अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह मुझे भूखा नहीं मारेगा, अल्लाह मुझे भूखा नहीं रखेगा, वो अल्लाह मुझे रिस्क देगा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क की कुंजी तमाम की तमाम कुंजियां उसी के पास है। आप मस्जिद में गए, आपने नमाज अदा की और नमाज पढ़ करके फिर दोबारा आप अपने दुकान में आकर के बैठ जाते हो और फिर आप अपने बिजनेस में लग जाते हो। यानी अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा आपको है कि अल्लाह ही रिस्क का मालिक है। मेरे साथ ये तौहीद तो इस एक चीज का नाम है। आप समझते तौहीद ये है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोल लिया जाए और दुकान में बैठा जाए, इबादत न की जाए। मेरे साथियों, आपको है कि अल्लाह को छोड़ करके अपने नफ्स की इबादत कर रहे हैं। आजान हो चुकी है, आप समझ रहे गाहक है, रात में नमाज पढ़ लूंगा, रात उठ करके नमाज अदा कर लूंगा। मेरे साथियों, नहीं, अल्लाह की नजर में ये फर्ज नमाज अल्लाह की नजर में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। हदीस के अल्फाज है और ये हदीस कुदसी है। जरा उठाइए सही बुखारी की उस हदीस को जिसको इमाम बुखारी ने अपने बुखारी के अंदर जिक्र किया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा है। वो जवाब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमने सुना है कि इमाम कायनात एक मर्तबा फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है, जो बंदा मन आदली वली फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, फरमाया जो लोग मेरे वलियों से मेरे वलियों से और इसी तरीके से मेरे मोमिन बंदों से दुश्मनी करते हैं, मैं उस मोमिन की तरफ से, उस बंदों की तरफ से मैं मददगार बन कर के आता हूँ और मैं उन मोमिन बंदों की मैं हिफाजत करता हूँ। यानी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे लोग आपके खिलाफ हो, अल्लाह आपके साथ हो तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है आपका। क्या मिसाल में हजरत इब्राहिम की जिंदगी को आपने नहीं पढ़ा? पूरी दुनिया के लोग लग गए मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, जलाने के लिए, सबने डाला, हजरत इब्राहिम को डाला, आग में डाला, लेकिन रब उनका वली है, रब उनका दोस्त है, रब उनका साथी है। फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, मेरे वली को, मेरे दोस्त को, मेरे खलील को, मेरे फ्रेंड को तुम आग में डाल रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस आग का भी मालिक मैं हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है इस आग का भी मालिक मैं हूँ। तुम्हारे डालने से मेरे खलील को, मेरे फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। आपने पढ़ा ही होगा कुरान की उस आयत को, या नारो कूनी बरदो सलामन अला इब्राहिम। मेरे साथियों, मोमिन की हिफाजत अल्लाह ऐसे करता है और मोमिन की हिफाजत इस तरीके से करता है। डाला गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बाल भी नहीं जला, एक बाल तक भी नहीं जला, ये आपको मालूम है। लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा हमारा नहीं होता। हदीस में आता है कि मोमिन से अल्लाह ताला बेहद मोहब्बत करता है। और किन मोमिनों से? जो फर्ज नमाज अदा करते हैं, जो फराइज अदा करते हैं। फर्ज नमाज कितने वक्त है ये सबको मालूम है, उसमें मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए यूनिवर्सिटियों में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मदीना में जाकर के मदनी बनने की जरूरत नहीं है। जलसे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सबको मालूम है फर्ज क्या किया है, सुन्नत क्या किया है, ये अब सबको मालूम है। ज़ोहर भी ये फर्ज में आता है, फजर भी, असर भी, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाजें ये फर्ज है, ये मालूम है। ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है और ये नमाज मुसलमानों, मोमिनों के लिए जरूरी है, इसको पढ़ना है। मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द कफर, फरमाया जिसने फर्ज नमाज को जानबूझ करके छोड़ा तो गोया कि वो कुफ्र में दाखिल हो गया। मेरे साथियों, फर्ज नमाज जब बंदा अदा करता तो अल्लाह ताला बेहद खुश हो जाता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। फरमाया जो बंदा फर्ज अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, उस बंदे से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगता हूँ। आज हम और आप नमाज से मोहब्बत थोड़ी है, आज हमको रात किन चीजों से मोहब्बत है जानते हैं? आज के दौर में अभी देखिए कि दूसरा आदमी क्या पसंद करता है, उसके तरीके पे हम चलने की कोशिश करते हैं। गांव वाले किस चीज को पसंद करते हैं,
बाल की कटिंग, इस कटिंग को लोग पसंद करते हैं, उसी तरीके से काट करके लोग चल रहे हैं। शादियों में क्या पसंद किया जा रहा है? अरे खड़े खड़े खाने को, बफ सिस्टम। और इसी तरीके से मेरे साथियों आजकल जो टिकटॉक बनने लगा है, वो जवान लड़के लड़कियां, अल्लाह की कसम इसके बारे में बोलना न बोलना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये मुसलमान है। मेरे साथियों गौर करो, तसब्बुर करो, अल्लाह को नमाज पसंद है लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। और हदीस में आता है कि फर्ज नमाज के अलावा अगर कोई सुन्नत पढ़ता है, कोई नफिल पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज इससे भी ज्यादा पसंद है, यानी उस बंदे से मोहब्बत करने लगता। हदीस में आता है हत्ता युहिब्बहु, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। फर्ज नमाज अदा करो और इसी तरीके से नवाफिल की अदायगी किया करो, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करो। मेरे साथियों हदीस में आता है जब रात में उठ करके बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, इमाम कायनात ने फरमाया ऐसे बंदों के ऊपर अल्लाह की मदद नाज़िल होती है, ऐसे बंदों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। मेरे साथियों हम तो फर्ज तक नहीं पढ़ते, हम नवाफिल कहां से पढ़े? मेरे साथियों ये तहज्जुद की बात है कि मुसलमान होने के नाते मेरे साथियों नमाज तक अदा नहीं करते। जब मैं सऊदी गया तो वहां पे लोगों ने मुझे बताया कि लोग शराब क्यों न पिए, लोग गलत काम क्यों न करें, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे, नमाज जरूर पढ़ेंगे, नमाज छोड़ नहीं सकते। मेरे साथियों गौर कीजिए, हमारे मुसलमानों को देखिए,